أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ صفحہ نمبر 20 آیت نمبر 139 آخر سے 7ویں سطر. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہے کہ یہود اور منافقین اور چند عیسائی کے ساتھ مسلمانوں کا واسطہ تھا، اور مکہ مکرمہ میں مشرکین ان کے ساتھ واسطہ تھا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل ہوتی، تو مکہ والے کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اللہ نے آپ کو ہی کیوں چنا؟ یہ دو بڑے بڑے شہر ہیں، مکہ ہے اور طائف ہے، یہ بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، تو اللہ نے کسی اور کو کیوں نہیں چنا؟ آپ کو کیوں چنا؟ کسی اور شخص کے اوپر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا اور آپ پہ کیوں نازل ہوا؟ یہ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں یہود، تو ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. وہ کہتے تھے کہ اس کے مستحق تو ہم ہیں سب سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور پیغمبر اگر آنا تھا اور جن کا ہم انتظار بھی کر رہے تھے، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان میں آتا، نہ کہ کہیں دوسرے کسی اور قبیلے میں مکہ مکرمہ سے ہمارے پاس آئے. تو دونوں جگہ اعتراضات آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم لوگ جھگڑتے ہو میرے ساتھ، ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ کے اوپر نازل کیا قرآن اور کسی اور کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا؟ یا آپ کے اوپر نازل کیا تو ہمارے درمیان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیا آپ ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. تو جو رب ہے، ہمارا بھی پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، آپ کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے، اسے زیادہ پتہ ہے کہ کہاں پر میں نے پیغمبر بھیجنا ہے، کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کے اوپر قرآن نازل کرنا ہے. جس کا پتہ اللہ کو ہے، اس کے اوپر آپ جھگڑا مت کرو، اسی ضد و عناد کی وجہ سے دین سے مت کرو. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، تو اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں اس کا صلہ بدلہ ہمیں ملے گا. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو عمل آپ لوگ کرتے ہو اس کا صلہ اور بدلہ آپ کو ملے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ،
اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاص عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہے ہم اس کے مخلصون، کے اخلاص سے اللہ ہی کے ساتھ ہیں۔ اور آپ لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ اللہ کے سوا دوسروں لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو مکہ مکرمہ کے مشرکین تو ظاہر ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں جو یہود تھے تو وہ یہود اور نصارہ یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ ام تقولون، ایک اور بات ان کا، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ابراہیم اور اسماعیل اسحاق یہ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو آپ لوگ کیوں مسلمان بن گئے ہو اور ہمیں بھی دعوت دیتے ہو کہ مسلمان بن جاؤ؟ تو اس بات کا ذکر ہے اس آیت میں۔ ام تقولون، کیا کہتے ہو تم سب، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، اور کن کی اولاد؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ اسباط کا مطلب ہے قبائل، جس طرح عربی میں قبائل ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے جو قبیلے تھے ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے دیے تھے، 12، اور 12 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا وہ سلسلہ چلایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ہزاروں کی تعداد میں وہ بن گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر آئے، سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اور جب ان سے ملنے کے لیے ان کے بھائی، سب کے سب 11 بھائی اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سب ملنے آئے اور پھر مصر میں آ کر آباد ہوئے، تو وہ صرف 12 بندے تھے، 12 بیٹے اور ایک باپ۔ مصر دور سے آئے نا، دوسری جگہ سے آئے، تو مصر میں آباد ہوئے اور ان سے وہ سلسلہ چلا، اور مصر میں ہی جب فرعون کا دور آیا اور موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ ہزاروں میں ان کی تعداد بن چکی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر مصر سے نکلے، اور پورا واقعہ آپ حضرات کے سامنے۔ تو والاسباط، اور ان کی اولاد بھی، تو یہ دعویٰ کرتے تھے کانوا ھودن، تھے وہ یہودی، او نصارا، یا عیسائی تھے۔ کیا آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ سارے لوگ یہودی یا عیسائی تھے؟ قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انتم عالم، کیا تم سب زیادہ جانتے ہو، زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے یا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے اور اسماعیل علیہ السلام کس دین پر تھے؟ یہ تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ اور کل یہ بتایا گیا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین تو مستقیم تھا، وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر تم ان کو اپنا بڑا مانتے ہو تو پھر آپ بھی صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ تو انتم عالم، کیا تم سب زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، کتم شہادتن، جو چھپاتا ہے گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ بات تورات میں بھی لکھی ہوئی تھی، انجیل میں بھی لکھی ہوئی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ بات بھی لکھی تھی کہ نبی و آخر الزمان وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ ان کی صفات ہوگی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ اصل بات جو تھی وہ چھپایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو شہادت اور گواہی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے وہ تم چھپایا کرتے ہو، اور وہ لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کرتے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم چھپا کر اللہ سے بھی چھپ جائیں گے، یعنی اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور یہ بات آپ لوگوں کی کہ ہمارے آباء و اجداد، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، وہ پیغمبر تھے، نیک لوگ تھے، تو اس ظلم میں اور اس گمان میں مت پڑو
کہ ہمارے آباء و اجداد نیک لوگ تھے، پیغمبر تھے، تو ہم اس کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندے کے ساتھ اس کے اپنے اعمال جائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کی اولاد ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا خاندان اور حسب اور نسب کیا ہے۔ اللہ کے سامنے سب کے سب برابر ہیں۔ کہ اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں دکھا ہے، جس طرح ہمارے یہ وائرس کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ ہے کہ وزیر ہے کہ غریب ہے کہ فقیر ہے، سب کو ایک ساتھ لگ جاتا ہے، تو اس لیے بادشاہ کو بھی لگ گیا ہے، وزیروں کو بھی لگ گیا۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے سامنے صرف ایک بات کا اعتبار ہے، اور وہ ہے تقوی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری خطبہ حج دے رہے تھے تو اس میں کھلم کھلا اعلان کیا لا فضل لعربی، اس سے پہلے یہ چیز بہت تھی کہ یہ بہت بڑے نسب والا ہے، اس کی قدر ایسا ہے جس طرح ہندوستان میں ہمارے، تو وہاں پر آج کل بھی یہ دور چلتا ہے کہ برہمن ہے تو ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اور اس کے بعد شودر ہے اور پتہ نہیں اچھوت ہے اور کیا ہے، 4 قسم کے طبقے ہیں، اور جو چھوت ہے سب سے نیچے جو طبقہ ہے وہ برہمن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں، مطلب برہمن کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملا سکتے کیونکہ ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے برہمن کا، اور یہ جو نیچے کے لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے سامنے جا کر ہاتھ ملائیں، ان سے ہاتھ ٹچ کریں۔ یہ ذہنیت آج تک موجود ہے، کہ اس وقت بھی تھا۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، ولا لاسود علی احمر، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، ولا لاحمر علی اسود، نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، یعنی نہ رنگ اور نہ نسب اور نہ حسب کچھ نہیں چلے گا الا بالتقوی، مگر جس کے اندر تقوی ہے، اللہ سے ڈر اور خوف موجود ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے تو اس کا درجہ اتنا ہی اونچا ہوا۔ اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، اور غلام بھی تھے اوپر سے، تو اللہ تعالیٰ نے درجہ کون سا دیا کہ حضرت عمر جیسے قریشی سردار اور صحابی، اور پھر وہ صحابی جس کا درجہ 30 نمبر پہ آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو وہ جب بلایا کرتے تھے کہتے تھے سیدنا بلال آ گئے، ہمارے سردار آ گئے بلال۔ تو کس وجہ سے یہ ملا؟ دین کے تقوی اور اللہ کے ساتھ قرب اور اعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ اے یہود، اگر آپ پیغمبروں کی بھی اولاد ہو، اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، آپ اپنے اعمال بھگتو گے، تمہارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا ہے ان کو وہی کچھ ملے گا، اور تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں اسی کا اجر اور حساب وہ دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امتن، وہ تو ایک گروہ تھی، ایک گروہ تھا، ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ہے ان کے لیے، ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور ہے تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم لوگ کرتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تم سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ اس زوم میں کہ ہمارے آباء و اجداد نیک لوگ تھے، اس میں کبھی مت پڑو، بلکہ خود اپنے اعمال ٹھیک کرو، ایمان لے آؤ۔ ترجمہ دیکھیے، قل، آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا جھگڑتے ہو تم سب ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں، اخلاص کرنے والے ہیں، اسی کو اکیلے ماننے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا کہتے ہو تم سب، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد،
کانوا ہودن تھے وہ یہودی او نصارا یا پھر عیسائی۔ قل آپ کہہ دیجئے انتم عالمو کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے، بے شک اللہ کہہ رہے۔ ومن اظلم اور کون ہوگا بڑا ظالم، ممن اس شخص سے کتم شہادتن جو چھپاتا ہے گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، عما تعملون جو کچھ تم لوگ کرتے ہو عمل کرتے ہو۔ تلک امت وہ تو ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور ہے تمہارے لیے ما کسبتم جو کچھ تم لوگوں نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے جو وہ کرتے تھے عمل، جو عمل وہ کرتے تھے ان سے اس کے بارے میں حساب کیا جائے گا، جو آپ کرتے ہو آپ سے ان کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔